95 96 کے بعد ہی وہ جو پرانا تھیٹر تھا جس میں بامقصد پلیز ہوتے تھے وہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا اور تھیٹر نے ایک بالکل ہی الگ رخ لے لیا. آپ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جب میں انٹر ہوا تھا تو ہمارے بڑے صوفی نثار صاحب، شعیب ہاشمی صاحب، نعیم طاہر صاحب، نذیر جاگم صاحب، بابا اسٹیج اور اس قسم کے بہت سے بڑے، عطر خان جیدی صاحب، خالبہ ڈار صاحب، جمیل بسمی صاحب، بہت یونیک لوگ تھے اور بڑا صاف ستھرا. میں کہتا ہوں جی یونیک، یعنی کہ یقین کریں شاہ جی، جب ڈرامہ ختم ہوتا رات کو تو اداس ہو جاتے تھے. صبح سے یار کب وقت ہوگا، رات کو ریہرسل پہ جائیں گے، بیٹھیں گے ڈرامہ. یعنی ایک نشہ ہوتا تھا، ایک نشہ ہوتا، انتظار ہوتا تھا، انتظار ہوتا تھا. ایک ڈائلاگ پورا اسکرپٹ یاد ہوتا تھا، پورا اسکرپٹ ود موومنٹ. ساتھ تھے بھی سخت، اقبال افندی صاحب اللہ بخشے، افتخار حیدر صاحب، پھر سہیل صاحب آ گئے. وہ تو انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو ایسا تھیٹر کو رنگ لگا دیا. وہ پھر یہ جب ڈانس شروع ہوا نا شاہ جی، کون سا ایسا موڑ تھا، کون سا ڈرامہ تھا، کون سا سال تھا، کس کی انٹری تھی، کس کا جانا تھا، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر آج اس حال کو پہنچا ہے اور وہ تھیٹر بالکل ختم ہو گیا؟ میں تو کہتا ہوں دفنی ہو گیا جو پہلے 96 میں نے عرض کی نا کہ وہ میں نام تو کسی کا لینا نہیں، کوئی نہیں، سارے وہ ٹھیک ہے، نہیں نام نہ لیں مگر کوئی خاص. وہی جب پہلے ہوا تھا ڈانس مست نائٹ شروع ہوئی تھی، مست نائٹس. یہ 96 سے ہوا، 97 سے ہوا؟ نہیں 2001 یہ تو 2001 سے، 2000 اس سے پہلے بالکل نو بالکل نہیں. تو وہ مست نائٹس جو تھیں ڈانس کی، ان میں ایک دن کی آمدنی 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ شروع ہو گئی. جی. اب ایک آدمی کو 20 لاکھ آ رہا ہے، 25 لاکھ آ رہا ہے، اور وہ تھیٹر پہ جب کام، وہی لوگ تھے جو ڈرامہ کراتے تھے. اس سے پہلے بالکل ڈانس نہیں ہوتا تھا. نو. تو جب وہ روز کا 20 25 لاکھ 30 لاکھ تک 40 لاکھ تک بات چلی گئی تو پروڈیوسر نے کہا یار یہ تو روز ڈرامے میں ڈال دو. پھر اچھا یوں ہوا. سہیل احمد صاحب نے بڑا احتجاج کیا. پھر ڈرامہ ہوا امراؤ جان ادا، اس میں کراؤن آرم، اس میں پہلی دفعہ سہیل احمد صاحب اور ہم سارے ان کے درمیان ڈانس ہوا. تو میں نے ایسے کر کے سہیل صاحب کو دیکھا، میں اس میں نشئی بنا ہوا تھا، میں نے ایسے کر کے تو ان کی آنکھوں سے تاڑ باقاعدہ آنسو تھے. میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا ایسا کہ میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اور اس وقت سہیل صاحب کے بہت خلاف بھی ہو گئے تھے نا کچھ لوگ جو ظاہر ہونا ہی. تو پھر وہ جو ان کے آنسو تھے مجھے یاد ہے کہ یار میں وہ نہیں وہ میں ناکام ہو گیا یا میں کامیاب روک نہیں سکا یا جو بھی. اور اس واقعے کے بعد، اس شام کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد سہیل صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی اسی وقت؟ نہیں، میں تو کیا آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ میں نے کیا بات کری، بس آپ نے دیکھا، یہ دیکھا میں نے اس اسٹیج کے اوپر دیکھا. تو میں نے کہا کتنے دکھی ہو گئے کہ پھر آہستہ آہستہ ہونا ہی تھا نا. پھر آہستہ اس وقت تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. باقی کوئی ایکٹر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں منع کر رہے ہیں، کیا آخر ڈانس بھی تو ایک کلچر کا حصہ ہے، ادا کی شاعری، یہ وہ لفظ چل رہے تھے تو یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن وہ دیکھ رہے تھے فیوچر کہ ایسا نہیں رہے گا. یہ بگڑتے پھر بگڑ گیا. پھر آپ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہویا ہے ہونا ہی سی. ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک باری جو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. وہی کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شوق بھی سی. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری یادوں، بہت ساری باتوں کے ساتھ محترم جواد وسیم صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی جواد.
فواز صاحب مزاح کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں، اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ مکمل مذہب ہے، بے شک ضابطۂ ضابطۂ حیات ہے۔ حیات ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی یہ ڈائریکشن دیتا ہے ہر شعبے میں، رونا ہو، ہنسنا ہو، کاروبار ہو، زندگی ہو، شادی۔ تو مزاح جو ہے وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، مزاح کے بغیر تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو بلکہ میں ایک دفعہ میو ہاسپٹل میں جا رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے روکا، وہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹر تھے، کہتے ہیں یار آپ کے میں دکھاتا ہوں ڈرامے جو میرے مریضوں کو تو ان کی وینز کھل جاتی، ہنس کے نا کھل جاتی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح خود بھی فرمایا اور نستعلیق مزاح، اور آپ بلکہ صحابہ کو ہنستا دیکھ کے آپ مسکراتے، آپ خود کہا نہیں فرماتے، تبسم فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے اور خوش ہوتے تھے، بلکہ صبح اشراق کی نماز کے بعد رات صحابہ روتے رہتے تھے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تو آپ اشارہ بھی کر دیتے تھے کچھ صحابہ کو کہ چلو تھوڑا سا ان کو ہنساؤ۔ ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور نعمان رضی اللہ عنہ۔ تو ہنسنا ہنسانا مذاق نہیں، کسی کی دل شکنی تمسخر نہیں اڑانا، کسی کا نام نہیں رکھنا، کسی کا دل آزاری نہیں کرنی، دل شکنی نہیں کرنی، وہ نہیں۔ مزاح تو بڑا لطیف ایک ہمارے اسلام کا حصہ ہے، بلکہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مسکرانا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ بڑی شگفتگی رکھتے ہیں اپنے مزاج میں، دوست احباب کے ساتھ، دیگر بھی جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں، مگر جہاں سے آپ نے جو بات کی بالکل اس کے الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک دم سے لگتا ہے کہ بالکل سارے جہان کا غم اور دکھ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دونوں وجہ، ایک تو جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ صرف بننا نہیں ہے نا، ساڈا پیو آؤں جی کنی دیر رہ گئی ہے، یہ 10 منٹ لیا میرا دوپٹہ، وہی بہ جاتی ہیں نا، تو وہ بھی اگوں تھکے ہوئے سرکار آ جاندے ہیں۔ حالانکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ہاں پھر پوری بات بتا دوں پھر، جو ایک تو یہ ہو گئی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد نہیں جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لائی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کر استقبال نہ کیا، اور پھر یوں چادر مبارک اپنی بچھا دیتے، چادر چارپائی پھر کملی شریف بچھاتے، پھر بٹھاتے، پھر کہتے، یعنی ایسے یوں کر کے لے کے آتے، ایسے گھر میں پتہ چلتا کہ کوئی شہزادی آئی ہے، صاحبزادی تشریف لائی ہے۔ پھر حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن میں گھر میں گیا ہوں اور سیدہ سلام اللہ کھڑے ہو کر مسکرا کر آگے بڑھ کر استقبال نہ کیا۔ ایک دن شاید یہ میں نے اپنی بیوی کو باتیں بتائی جو آپ کو شیئر کی ہیں، تو کچھ دن بعد میں رات کو آیا تو میری بیوی نا کھڑی ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کر اس نے استقبال کیا۔ تو میں نے کہا سچ بتاؤ یہ سجدہ کی سنت ادا کی؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے جی بالکل۔ تو ایسی وہ طرز زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں وہ گھرانہ، میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت لینے والی زہرا ہوں، تو پھر میدان کربلا ہو، تو پتہ چلے گا نا بھی یہ کیا، اس پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔